الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بیان کرنے کے غرض سے اسے کاموں کی ابتدا کرنے کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیز جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا پڑھنا لازم کیا گیا ہے، اور یہ فکر ہے دین اور اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اللہ کا نام شیطان اور اللہ کا نام کھانے کے ٹائم نہ لے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے ہم مشرکین کے مخالفات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا میں بتوں کا نام لیا کرتے تھے اور ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر بندہ کے ساتھ ایک شیطان موجود ہوتا ہے، تو ایک بندے نے دیکھا کہ کسی بندے کے ساتھ شیطان جو ہے وہ نہایت ہی کمزور دبلا پتلا ہے، تو اس نے جا کے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی مطلب اس بندے کے ساتھ جو لگی ہے یہ ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس وجہ مجھے موقع نہیں ملتا، یہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، مجھے اس میں اپنی جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، اور اس کی برکت کی وجہ سے میں اتنا شرف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے، جس جان کھاتا سے کہا جاتا ہے کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 2 آنکھ سے کھاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور کافر نہیں پڑھتا۔ مومن جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں، فضلتیں اور سب کچھ جمع ہو جاتی ہے، اور کافر کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ 2 آنکھ سے ایک آنکھ جو ہے وہ مسلمان کا ہے، اور ایک آنکھ جو ہے کافر کا ہے، اور دوسرا آنکھ جو ہے وہ شیطان کا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب کھانا کھانا شروع کریں، اور خاص طور پہ گھر پہ بھی یہ بتائیں کہ جب ہم کھانا کھانا شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھائیں، ورنہ شیطان آپ کے ساتھ کھائے گا، شیطان کو ملے گا اور آپ کے کھانے میں وہ اپنی چیزیں ڈال دے گا۔ اور دوسری بات، جب آپ خاص طور پہ بچے جب کوئی چیز دھونے لگتے ہیں تو انہیں یہ بتائیں گے ہر کام سے پہلے، کوئی بھی کام کر رہے ہو، چل رہے ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی جیسے دروازہ کھول رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں، ورنہ شیطان ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيها المسلمون، إن من علامة التوفيق والفلاح أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. نعم، إن من أعظم علامة التوفيق والسعادة أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. لماذا كان هذا من علامة التوفيق؟ أولا، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاح نفسه فإنه يصلح نفسه ويعالج عيبه. والمسلم مطالب بأن يسعى في تزكية نفسه وأن يترقى ويتقدم في عباد الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ورد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.